پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا. اور ہوا کیا ہے، اب ہم اے آئی جنریشن میں رہ رہے ہیں، رائٹ. ہم سے پہلے یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس بڑھتی چلی گئیں، اب ایک خاص کلائمیکس تک پہنچی ہیں. انگلش زبان کو ہی سمجھ لو. انگلش جو لڑکا لڑکی 12 سال کا لڑکا لڑکی انگلش لکھتے تھے، پڑھتے تھے، بولتے تھے، کمیونیکیٹ کرتے تھے، اور جو انگلش آج بولی جا رہی ہے ٹیکسٹ میسیجز پہ، ڈی ایمس پہ، اس کی گرامر میں، اس کی ووکیبولری میں، اس کی سفسٹیکیشن میں، اس کی ایبسٹریکٹ تھنگ میں کتنا فرق ہے. اب تو لفظ بھی چھوڑ دو، ایموجی بھیج دو. مجھے ایسے بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اے آئی لکھ دے گا میرے لیے. مجھے کیا ضرورت ہے سوچنے کی، وہ سارا کام کر دے گا میرے لیے. تو ہم بیان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جتنا ہم دور ہو رہے ہیں، ہم قرآن کو ایک سطحی طرح پہ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اس کی کیا سینس بنتی ہے. اس سے قرآن کی سفسٹیکیشن کی کمی ظاہر نہیں ہوتی، ہماری سفسٹیکیشن کی کمی ظاہر ہوتی. الرحمن علم القرآن. قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی، تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں، اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے. مختصر اور واضح تشریح جس سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com. قرآن کا عجیب ایک اسلوب ہے کہ ایک ہی وقت میں مومن سے بھی بات کر رہا ہے، کافر سے بھی بات کر رہا ہے. اب دیکھو، میں جب کبھی خطبہ دے رہا ہوں مسجد میں کھڑا، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ مسلمان سے. اگر میں جا کے کسی ایتھیسٹ سے بات کروں گا تو اس طرح سے بات نہیں کروں گا، میری اسپیچ پوری طرح بدل جائے گی. لیکن آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں، سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں. سورۃ الرحمن کی پہلی آڈینس کون تھی؟ اکثریت قریش، کافر، انکار کرنے والے. اس کی پہلی آڈینس مسلمان نہیں تھے، اس کی پہلی آڈینس انکار کرنے والے تھے. کیسا عجیب کلام ہے کہ دونوں سے ایک دفعہ میں بات کر رہا ہے ایک ہی اسلوب میں، اور دونوں متاثر ہو رہے ہیں اس سے، دونوں ہل گئے ہیں اس سے. اور پھر یہاں مسلمانوں سے کیسے خطاب ہے؟ اب یہ بات جو کی، اگر ڈر گئے، کیا کچھ خوف آیا ان باتوں سے؟ چلو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں خوف آ گیا. کیوں؟ لمن خافا مقام ربہ، جس کو خوف آ گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا. اور یہاں نہیں کہا لمن خاف جہنم، لمن خاف مقام ربہ، لمن خاف الحمیم، لمن خاف الحمیم الآن، نہیں، لمن خاف انشقاق السماء، لمن خاف اخذ النواصی والاقدام، نہیں. تمام ڈراؤنی چیزیں ذکر کر کے پھر کہا یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں. اصل چیز ڈرنے والی کیا ہے؟ مقام رب، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس کا اصل خوف ہونا چاہیے تمہیں. تو یہاں پہ استاد یہ مقام رب بھی اسپیسیفکلی، یعنی اس چیز کو امیجن کرنا کہ قیامت کے دن میں اکاؤنٹیبل ہوں گا اپنے رب کے سامنے، صرف یہ ہے؟ یا پھر ان ساری نعمتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی یعنی جو سٹینڈنگ ہے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے یا قوت ہے، اس کو بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. رائٹ، مکانت ربہ، اپنے رب کی عظمت کا، اس کے مکان کا، اس کے اسٹیشن کا بھی خوف آیا تمہیں کہ کس عظیم رب کے بارے میں تم بات کر رہے ہو. دیکھو، یہ ایک ٹینشن ہے ہمارے مذہب میں، جو ٹینشن کیتھلکس میں بہت تھی، ہمارے ہاں اس کو سالو کیا، وہاں پر سالو نہیں کیا. ٹینشن یہ تھی کہ ایک طرف تو خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے، دوسری طرف خدا بہت ذوالجلال والاکرام ہے. تو یا تو ایک ٹیچر ہے آپ سے بڑی محبت سے بات کرتا ہے، بہت شفقت کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اور ایک ٹیچر ہے جس کا بڑا انٹیمیڈیٹنگ پرسنالٹی ہے، کلاس میں آتا ہے سارے اکڑ جاتے ہیں. ایک فیملی میں بڑے ہیں، ایک طرح کے باپ ہیں جو بچوں کو گلے لگاتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. ایک باپ ہیں جو جیسے ہی گھر میں آتے ہیں سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، پاپا جان پاپا آ گئے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ دو بہت مختلف پرسنالٹیز ہیں نا. ایک پرسنالٹی سے آپ کے اندر ہیبت آتی ہے، دوسرے کے اندر اب ایک طرح سے ایک دوستی آتی ہے، ایک قربت آتی ہے، اور یہ ایک ٹینشن ہے دونوں کے درمیان. میرے کریئر میں ایز اے ٹیچر یہ ٹینشن مجھے بہت دیر میں جا کے سمجھ آئی
میں شروع میں نے سوچا، پہلے سال میں نے جب ڈریم پروگرام کیا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کا دوست بنوں گا، ہنسی مذاق کروں گا، ان کے ساتھ بریکس میں بھی کھیلوں گا، ساتھ میں لنچ کریں گے، یہ وہ یاری کروں گا لڑکوں کے ساتھ. اب وہ ہوا کیا، اس وجہ سے مجھے کلاس میں سیریس نہیں لے سکے. اب میں ایگزام کرا رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ غلطی کر دی میں نے. پھر اگلے سال میں نے جو ہے کلاس میں صرف فارمل کپڑے پہن کے اور مذاق کیا، لیکن اس کی لمٹس رکھیں. کبھی کبھی ان کے ساتھ کبھی لنچ کر لیا، لیکن لمٹس کے ساتھ، کہ ایک دوستی تو رہے لیکن ایک ڈسٹینس بھی رہے. اس ڈسٹینس وہ ان کی خاطر تھا، میری خاطر نہیں تھا، ان کی خاطر تھا، ورنہ ان کی تعلیم خراب ہو جاتی. اب کیتھلکس میں ہے ایک لارڈس پریئر، thy kingdom come, thine shall be done as on earth as is in heaven, something like this. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے اور ان کی بادشاہت کا بیان ہے. تو جب آپ بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت نیچا کر دیتے ہیں. قربت نہیں رہتی، ہیبت رہتی ہے، قربت نہیں رہتی. تو کیتھلک چرچ نے ریسنٹلی بہت بڑی ڈیبیٹ کی تھی، اس کو تقریباً 10 سال ہو گئے اب، کہ ہمیں اس لارڈس پریئر کو چینج کرنا چاہیے، اس میں تھوڑی سی انٹیمیسی لانی چاہیے، کیونکہ جو خدا ہے اس وجہ سے بہت دور ہو گیا ہے اور اس سے قربت فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سو طٰہٰ کا مطالعہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کے دل کے اندر ہلچل ڈالنے کے لیے نہیں دیا گیا. آپ کو شفقت سے بات ہو رہی ہے نا. الا تذکرۃ لمن تنزیلا ممن خلق السماوات خلق الارض والسماوات العلی. یہ جو وحی ہے وہ سارے آسمانوں کے اوپر والے رب سے آ رہی ہے. ابھی تو اتنے شفقت سے بات کی تھی، اتنے قریب آ کر پھر وہ اوپر پہنچ گئے. الرحمن سے دوبارہ قریب، علی العرش استوى، پھر اوپر. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، پھر دور کی بات، وما تحت الثری، اور پھر وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. اب یہ ان الفاظ میں ٹینشن ہے، کبھی دور کبھی قریب، کبھی دور کبھی ہیبت کبھی محبت، کبھی ہیبت کبھی محبت. پھر کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، سب سے خوبصورت نام اسی کے ہیں. ان تمام ٹینشنز کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ کا قصہ آتا ہے، موسیٰ کے قصے میں کیا ہے؟ انی انا ربک فاخلعنا علیک، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار. انک بالوادی المقدس، ہیبت ہے اس میں. وانا اخترتک، پھر میں نے تمہیں چنا ہے. فاستمع دھیان سے سن لو جو بات کہی جا رہی ہے، پیار سے بات کر دی. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، نماز قائم کرنا مجھے یاد رکھنے کے لیے. اکاد اخفیہا، میں اس کو تقریباً چھپائے ہوئے ہوں قیامت کے دن کو. ہیبت آ گئی نا. پھر وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ عجیب ٹینشن، پھر ہیبت، پھر محبت، پھر ہیبت، پھر محبت، پھر ہیبت. اچھا پھینک دو موسیٰ، پھینک دیا تو ہیبت آ گئی. پھر کہا خودھا ولا تخف، پھر تسلی بھی دے دی، سنعیدھا سیرتھا الاولی. سورۃ الرحمن میں کیا ہوا؟ شروع میں الرحمن، الرحمن سے تو انسان بالکل اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ جاتا ہے. اس میں اتنی زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر جب جس مقام پہ ہم پہنچے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہاں تو ہیبت ہے، رائٹ. تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک رشتہ نہیں، بہت سارے رشتوں کا جوڑا ہے، مجموعہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو 1 ڈائمینشنل 2 ڈائمینشنل بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کب آئے گی؟ اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے لیے حکیم نہیں ہے، رازق بھی ہے، ہادی بھی ہے، رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، تمام چیزیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کو جب ضرورت ہوتی ہے نا، ہمیں اس کے ایک نام کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم باقی سارے نام بھول جاتے ہیں، اور اس نام کی بنیاد پہ ہم کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، رائٹ. تو یہ ایک کمپریہنسو جو تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اس کی 2 ٹینشنز کو اکٹھا لایا جا رہا ہے، اور بلکہ دونوں کو ایسا جوڑا جا رہا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ الگ ہیں ہی نہیں. کیسے؟ کہ جس کو میں نے ڈرایا، کیوں ڈرایا؟
اپنے ساتھ ملنے سے کیوں ڈرایا؟ کیونکہ اگر ڈر گیا تو میں اس پہ رحمت کروں گا. لمن خاف مقام ربہ جنتان. جنت. استاد اب اس آیت میں جو ولیمن خاف مقام ربہ ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس میں مضارع ٹائپ یوز ہوئے، جیسے آپ نے جیسے بات کی کہ وہ آپ بہت دور کی چیز کو قریب لا کر آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ولیمن خافا، اب یہ کیوں ماضی میں ہے؟ اس کے فائدے تو ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو فائدہ میرے نزدیک بہت سب سے اہم ہے، اوکے، اللہ عالم، وہ یہ ہے کہ جب آپ ماضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو اس کے بعد مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی. کھا لیا، اس کا مطلب ہے اب کھانے میں کچھ مزید نہیں ہو رہا، کھانا ہو چکا. لکھ دیا، لکھ رہا ہوں، لکھنے میں اضافہ ہو سکتا ہے. لکھ دیا، اب وہ عمل ہو چکا. انسان نے اگر ایسی زندگی گزار دی کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں پیچھے مڑ کر دیکھے اور کہے خوف تھا، خوف تھا، وہ کامیاب ہو گیا. اگر آج خوف ہے تو کیا امکان ہے کہ کل خوف نہ ہو؟ امکان ہے نا، کیونکہ ابھی آن گوئنگ پروسیس ہے. لمن یخاف مقام ربہ، خوف کرے گا، لیکن شاید کرے گا، ایک دن کرے گا، اگلے دن نہیں کرے گا، یا کم ہو جائے گا یا چھوٹ جائے گا خوف، رائٹ. لیکن جب یہاں خافہ مقام ربہ کی بات کی، میرے نزدیک یہاں اس کی پوری زندگی، اگر وہ زندگی کی انتہا تک پہنچ گیا اور اس کی انتہا پر پہنچنے پر وہ اگر پیچھے اپنے ماضی کو دیکھے اور کہہ سکے خفت مقام ربی، خفت مقام ربی، تو اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہاں جو تکذیب کی بات ہوئی تھی وہ مضارع میں ہو رہی تھی، مضارع، یعنی تکذیب بدل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی امید ہے کہ تکذیب ابھی جاری ہے، لیکن جو چیز جاری ہوتی ہے اس میں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے. جو چیز ماضی میں ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ قد انتہا. تو ایک تو اس میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ خافہ میں جو، کیونکہ من کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو یہ جملہ شرطیہ ہے. اور جملہ شرطیہ میں آپ مضارع بھی یوز کر سکتے ہیں اور ماضی بھی، حال بھی یوز کر سکتے ہیں اور ماضی بھی یوز کر سکتے ہیں. معنی ایک ہی نکلتا ہے ایک طرح سے، گرامر کے اعتبار سے، بلاغہ کے اعتبار سے نہیں، گرامر کے اعتبار سے. تو اگر میں کہوں لمن درس نجح، لمن درس نجح، جس نے پڑھا کامیاب ہو گیا. لمن یدرس ینجح اور من یدرس ینجح، یہ دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا والا ماضی میں تھا اور دوسرا والا حال میں ہے. جب شرطیہ ہوتا ہے تو حال اور ماضی کی تمیز کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح سے سمجھیں. پھر فرق کیا ہے من درسا اور من یدرسو میں، یعنی خاص کر قدیم العرب میں، لسان العرب میں، یہ ہے جس نے خوف ایک دفعہ بھی دکھا دیا، ایک دفعہ بھی مجھے دکھا دے، بس ایک طرف موڑ لو اپنے آپ کو، ایک ٹرن لے لو، پھر دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں. یہ جو بات آفر کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ ذرا ایک الا من تاب، ماضی، الا من یتوب، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کیا کچھ نہیں کر دے گا اللہ، ایک دفعہ مڑ جاؤ. ومن کفر، وہاں کفر ایک دفعہ کر دو بہت ہے، ختم ہوگی بات. تو وہاں اپوزٹ ہے تھریٹ. یہ قریب لاتی ہے مجھے مؤمن آل فرعون سے دوبارہ. اس نے جب آفر کی تھی نا ان جرنیلوں کو، فرعون کے جرنیلوں کو، کہ وہ مسلمان ہو جائیں، تو اس نے کہا تھا من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة. کوئی ایمان لے آئے، کوئی ایک بس اچھا عمل کرنا شروع کر دے، من عمل صالحا، بس کوئی اچھا عمل شروع کر دے. یہ بھی نہیں کہا کہ بڑے انبار لگا دے اچھے اعمال کے، بس ایک قدم تو لے لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے تمہارے لیے. رائٹ. سو یہ ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى والی بات. اللہ تعالیٰ آسانی کی طرف راستہ کھول دے گا. اس میں ایک سائیکولوجیکل حقیقت بھی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان سے اگر آپ بہت بڑی تبدیلی چاہتے ہیں نا، کہ وہ پوری طرح اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر دے، وہ جو ہے منفی 100 میں تھا اس کو آپ مثبت 100 میں لانا چاہ رہے ہیں، نیگیٹو 100 تھا پازیٹیو 100 میں آپ لانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے اس کو پازیٹیو 100 میں لانے کے بجائے نیگیٹو 99 تک لانا ہے، پھر نیگیٹو 98 تک لانا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک قدم لے لو. اللہ تعالیٰ یہاں آفر کر رہے ہیں تو مجھے خوف دکھا دو،
بس مجھے خوف دکھا دو، باقی میں دیکھ لوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے ہماری راہ میں جہاد کریں گے ان کو ہم اپنے راستے دکھاتے ہی رہیں گے، ان کو ہدایت کرتے ہی رہیں گے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ انسان کے لیے کہ وہ جتنا بھی خرابیوں میں گم چکا ہو، جو نعمت ہے اس آیت کی، جن لوگوں سے بات کی ہے اس آیت میں، وہ کئی سالوں سے نبی کا انکار کرتے رہے ہیں. اب اندازہ کرو کیا گناہ ہے، ہم نبی کے بارے میں گستاخی کریں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے علیہ الصلوۃ والسلام. ان لوگوں نے کئی سال نبی کے ساتھ گستاخی کی ہے، آیات قرآن کا مذاق اڑایا ہے، صحابہ کو ٹارچر کیا ہے. کیا نہیں کیا؟ ایک جہنم کے سب سے نچلے درجے والی حرکتیں کی ہیں ان لوگوں نے. اتنا غضب کمایا اللہ تعالیٰ کا، اتنی صورتوں کا انکار، اتنی آیتوں کا انکار. اب یہاں آ کر ایک آفر کی جا رہی ہے پھر بھی، اب بھی اگر ذرا سا بھی ڈر گئے نا، آ جاؤ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نا امید کیس نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ٹرن لینا ممکن ہے. یعنی اگر ان لوگوں کے لیے اس مقام پر آ کر اتنے غصے کے باوجود، اتنی بڑی جہنم کے باوجود ابھی بھی کہہ دیا تم میں سے کوئی بھی اگر ڈر جائے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ آیت، وہ آیات کفار کی تھی، یہ آیات مسلمانوں کی ہیں. یہ غلط ہے. یہ آیات بھی کفار کو انویٹیشن ہے. ہم تو انشاءاللہ اس میں شامل ہیں، لیکن جو اوریجنل بات ہو رہی ہے، جس کا اصل سیاق ہے، وہ غیر مسلم تھا جو برائی پر ڈٹا ہوا تھا، اس کو بھی آفر کی جا رہی ہے تم ابھی بھی اس کشتی کو موڑ سکتے ہو، اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تمہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے تو 2 جنتیں تمہاری، بالکل پورے سارے تمہارے گناہ، سارا جرم، سارے میزان کی خرابی، وہ سارا کچھ میں اریز کر دوں گا، میں اریز کر دوں گا. پھر یہاں پر یہ جو عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں مغفرت کا ذکر نہیں کیا، جنت کا ذکر کیا. اللہ کے 2 نام ساتھ ساتھ آتے ہیں نا، غفور الرحیم، غفور الرحیم 70 دفعہ ساتھ آئے ہیں، غفور الرحیم. غفور کا مقصد ہے برائی کا ہٹانا، رحیم کا مقصد ہے اچھائی کا اضافہ کرنا. سمپل سی بات ہے، آپ کے پاس ایک گندا گلاس ہے، آپ نے جوس پینا ہے، پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے صاف کریں گے، پھر اس میں ان درء المفسدہ مقدم علی جلب المصلحہ، رائٹ. تو پہلے تو آپ جو خراب ایلیمنٹ ہے اس کو ہٹائیں گے، پھر اس کے بعد اچھا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ ڈالیں گے اندر. پہلے مغفرت ہوگی تاکہ گناہ معاف ہو جائیں، ناپاکیزگی ہٹ جائے، پھر رحمت ہوگی، جنت میں ڈالے جاؤ گے. تو مغفرت پہلے لاجکلی آتی ہے، پھر اس کے بعد جنت آتی ہے، رائٹ. ان آیت میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نے مغفرت کے پروسیس کو اتنا اسپیڈ اپ کر دیا کہ کہا بس تم خوف دکھاؤ، جنت تمہاری. مغفرت کا ذکر بھی نہیں کیا. اور مغفرت، عام طور پر مغفرت کا ذکر ہوتا ہے، یہ بھی میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے بجائے رحمت کو تقدیم دی، اور مغفرت کو بلکہ حذف کر دیا یہاں سے. اور استاد ایسے بھی مجھے بھی اس آیت کو پڑھتے سے لگا بہت جلدی میں اللہ تعالیٰ کہ ایسا بھی نہیں کہا یو خاف یا اس طرح خاف، یعنی موڑ دیں، آپ صرف موڑ دیں، بہت موڑ دیں. اس کے بعد لہو جنتان بھی نہیں، یہ لہما جنتان بھی نہیں، جنتان مطلب وہ بیچ میں کوئی اور بیریئر آنے ہی نہیں دیا. ہاں. تو یہ بھی اس کی من خاف مقام ربہ لہو جنتان، یا لمن خاف مقام ربہ جنتان. اور پھر من میں بھی یہ بھی کہہ سکتے تھے للذین یخافون ربہم، یا للذی یخاف ربہ، اور للذی خاف مقام ربہ. الذی یوز نہیں کیا، من استعمال کیا ہے. من ابہم من الذی، من اسم موصول ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی جو بھی خوف لے آئے. ابو لہب بھی لے آئے کوئی بات نہیں، ابو جہل بھی لے آئے کوئی بات نہیں، وحشی بھی لے آئے کوئی بات نہیں، کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی جو کچھ کیا ہے، کوئی بات، جو بھی ریکارڈ میں ہے تمہارے، جتنے بھی کرائمز ہیں، فکر نہ کرو. یہ آفر اوپن ہے سب کے لیے. رحمان ہے نا، الرحمن، رائٹ. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں اس کی جو تصویر آگے کھینچی جائے گی جنت کی، اس میں بھی ان چیزوں کا اشارہ ہے کہ ایک ڈسکوری ہوتی رہے گی وہاں پر، ایک آپ نئی چیزیں دریافت کرتے رہیں گے. یا ہے تو آپ ہی کی جنت، لیکن آپ ہر کونے سے واقف نہیں ہو جائیں گے، آپ کو ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایکسپلوریشن ہی کرنی ہوگی اور کوئی نئی چیز ڈسکور کرنی ہوگی. اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کسی شہر میں ہمیشہ سے رہ رہے ہو، کسی جگہ پہ رہ رہے ہو، لیکن آپ کو ایک گلی مل گئی کہیں، یا
کونے میں کوئی کافی شاپ مل گئی یا کوئی باغ مل گیا, کوئی جگہ مل گئی جہاں بیٹھ کے سین بہت اچھا ہے, تو آپ کا ایک سیکرٹ اسپاٹ بن جاتا ہے نا. تو اس طرح کی ایک پیشکش کی جا رہی ہے یہاں پہ جنت کے بارے میں. صحیح.